وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دیکھیں اخذنا ذال پر زبر نہیں ہے، پھر سے پڑھیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا پھر سے پڑھیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ما فِيهِ، اس کو فِيهِ لمبا نہیں کریں، پھر سے پڑھیں. وَاذْكُرُوا وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے الطور طور کو خذو پکڑو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں بقوت ساتھ قوت کے واذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ. میثاق پیچھے بھی گزرا ہے. روٹ کیا ہے؟ واو سے قاف، وثوق سے کہنا، اسی سے ہے پکا عہد، ایسا عہد جو پورے شعور سے باندھا گیا ہو. اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ، پکا عہد. ورفعنا اور بلند کیا ہم نے رفع عین، کسی چیز کو اونچا کرنا، اٹھانا. تو اٹھایا ہم نے، کہاں تک اٹھایا؟ فوقکم تمہارے اوپر. فوق گزر چکا ہے پیچھے، یعنی تمہارے سروں کے اوپر. الطور طور کو. طور سریانی زبان میں ہر پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی طور کا لفظی معنی ہی کیا ہے؟ ماؤنٹین. لیکن کوہ طور سے عام طور پر وہ پہاڑ مراد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا تھا یا کلام کیا تھا، اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی. خذو لے لو، کیا؟ ما آتیناکم جو دیا ہے ہم نے تم کو. کیا دیا تھا ان کو؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ کیا دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو؟ آیت 53 میں آپ پڑھ چکے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان یعنی کتاب کی سمجھ تاکہ تم ہدایت پا سکو. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے. خذو لے لو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو یعنی کتاب. کیسے لے لو؟ بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. واذکروا اور یاد رکھو.
یعنی صرف پکڑ نہ لو بلکہ یاد رکھو، ذہن میں محفوظ رکھو اور اس کی پیروی کرو. ما فیہ جو اس میں ہے، یعنی اس کتاب میں ہے. لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، یعنی برے انجام سے. تو کتاب کیوں دی گئی؟ تاکہ تم برے انجام سے بچ سکو اس پر عمل کر کے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب لیا ہم نے تم سے وعدہ. تم سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا. کس بات کا عہد؟ کہ وہ اللہ کی دی ہوئی کتاب کو مضبوط پکڑیں گے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو. یعنی طور پہاڑ زمین سے اٹھا کے تمہارے سروں پہ معلق کر کے تم سے وعدہ لیا گیا. کس بات کا؟ کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے لے لو. لیتے ہو یا نہیں؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تم کو دیا ہے اسے پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ پکڑ لو. واذکروا ما فیہ، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو، اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو. ایک دفعہ پڑھنے کے بعد یا ایک دفعہ لینے کے بعد پھر چھوڑ نہیں دو، بلکہ اسے اپنے ذہن میں حاضر رکھو. واذکروا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، ذہن میں حاضر رکھنا. اور مراد اس سے کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو. دیکھیے کہ عمل کرنے کے لیے احکام کا صرف جاننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ضروری ہوتا ہے کہ جب موقع آئے تو اللہ کا حکم بھی یاد آ جائے. مثلاً آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، ویسے آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، لیکن جس وقت کام کرنے کا وقت ہے یا کوئی ڈیسیژن لینے کا وقت ہے، اس وقت آپ کو اللہ کا حکم یاد ہی نہیں، تو کیا مانا ہے؟ چاہے آپ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو. وذکروا کے کیا مانا ہے؟ صرف یہ نہیں کہا خذو، کیا کہا؟ وذکروا. خذو وذکروا، لے بھی لو اور پھر ذہن میں حاضر بھی رکھو. جب عمل کا وقت آئے اس وقت یاد رکھو، اس کی پیروی کرو. کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو بھول جاتے کہ انہوں نے کچھ پڑھا تھا یا انہیں کچھ معلوم ہوا تھا. تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس کے اندر، ماں کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی باتیں، عموم کے لیے ہے ماں، یہاں سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. جو بھی اس میں ہے، یہ نہیں کہا کہ بعض حصہ لے لو یا جو پسند کا ہے لے لو. جو بھی اس میں ہے اسے لے لو اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کی کتاب میں جو کچھ دیا گیا ہے اس کو مضبوط پکڑ لے اور اس کو یاد رکھے. گویا تعلیم، تذکیر، کتاب کو پڑھتے رہنا تقویٰ کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ یاد دہانی کراتی رہتی ہے نا. یعنی قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، قرآن کا سمجھنا، اس کو یاد رکھنا. تذکیر کا معنی وذکروا ہی سے ہے، یعنی اس کو یاد رکھنا. یہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے اور جس کے نتیجے میں انسان بچ سکتا ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں صرف پڑھ لینا کافی نہیں، صرف رٹ لینا کافی نہیں، صرف سمجھ لینا کافی نہیں، بلکہ ضرورت کے وقت اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے. تو بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، تورات دی، اور انہوں نے اس کے احکام دیکھے تو کہا یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو اس وقت کیا کہا گیا کہ کرو، کیے بغیر چھٹی نہیں. اب دیکھیے کہ اگر بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا جا رہا ہے اور پہاڑ سر پہ معلق کر کے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم قرآن کو کیسے لیں؟ بس اسے دیکھ کر خوش ہوا کریں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوط پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اس کو یاد رکھے، اس کو دہراتا رہے. اور یاد رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دہراتے رہنا، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھنا. کیونکہ جس چیز کے ساتھ انسان کا تعلق قائم نہ رہے اس کو انسان بھول جاتا ہے، خواہ وہ زندگی میں کتنی بھی اہم ہو. اور یہ جو میثاق ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں مزید تفصیل بھی آتی ہے. آیت نمبر 169 سے 171 تک. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین واذ نتقنا الجبل فوقہم. وہاں خاص طور پر پھر پہاڑی کے اٹھائے جانے کی بات آتی ہے. یعنی جو بات یہاں مختصراً کی گئی ہے وہ بات وضاحت کے ساتھ سورۃ الاعراف میں کی گئی ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر ہے، بعض حصہ بعض کو مزید واضح کرتا ہے، ایلیبوریٹ کرتا ہے. تو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس کا معنی کیا ہے؟ کیا ان سے کتاب کے بارے میں میثاق نہیں لیا گیا؟ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میثاق تھا کیا، کس چیز کا وعدہ؟ اس کتاب کو مضبوط پکڑنے کا وعدہ. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف کی یہی آیت. کیا ان سے کتاب کے بارے میں میثاق نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف نہیں منسوب کریں گے مگر حق بات، اور انہوں نے اس کو اچھی طرح پڑھا جو اس میں ہے، یعنی جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اس کو جانتے بھی ہیں. اور دار آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں. تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، والذین یمسکون بالکتاب، وہاں بقوہ آیا ہے، یہاں یمسکون کا لفظ آیا ہے، اور نماز قائم کریں گے تو ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے. یاد کرو جب کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح اٹھا لیا گویا کہ وہ سائبان ہے، یعنی امبریلا ہے یا خیمہ ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پہ گر کے رہے گا. بعض لوگوں نے اس کے عجیب و غریب معنی کیے ہیں رفعنا، یعنی پہاڑ کے اٹھانے کے. انہوں نے کہا کہ چونکہ پہاڑ اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو یہ عہد ان سے پہاڑوں کے بیچ میں لیا گیا تھا. اور وہ بنیادی طور پر اپنے ایک اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے رفع کا یہ معنی بیان کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کا ہے نا. تو جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ وہ اٹھائے گئے تھے، وہ کہتے ہیں وہ دنیا میں ہی تھے اور فوت ہو گئے اور اب ایک نیا مسیح پیدا ہو کر آیا ہے، اور اپنے غلط عقائد کو اس سے ثابت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پہاڑ اٹھایا نہیں گیا تھا، بلکہ وہ پہاڑ تھا ہی اونچا اور وہ اس کے درمیان میں کہیں کھڑے تھے، تو کہا گیا کہ وہ جب ہم نے اٹھے ہوئے پہاڑوں کے بیچ میں تم سے عہد دے. تو یہ اس کا معنی غلط ہے، ایسی تعویل درست نہیں، کیونکہ سورۃ الاعراف میں واضح طور پر کہا گیا کہ وہ اس طرح اٹھایا گیا تھا گویا کہ سائبان ہے. تو اب سائبان صرف اٹھے ہوئے اونچے پہاڑوں کے لیے تو نہیں. اور پھر کأنہ واقع بہم، یعنی اس طرح اوپر تھا امبریلا کی طرح، اور انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے سر پہ گرے گا. تو یہ کیا معنی ہے اس کا کہ وہ بلند پہاڑوں کے بیچ میں عہد لیا گیا تھا؟ کتنی دور کی تعویل ہے. تو قرآن کی تفسیر من گھڑت باتوں سے نہیں کیا کرتے، اور ایسی تفسیر جو کہ صرف وہم و گمان اور خیالوں پر مبنی ہو وہ بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہوتی. قرآن کی درست تفسیر کیا ہوتی ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے تو قرآن ہی میں دیکھا جائے کہ اس بات کو جو یہاں مختصر کی گئی ہے کہیں اور وضاحت بھی ہے اس کی. تو قرآن کی تفسیر قرآن سے،
نمبر 2 قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر اقوال صحابہ سے جن کے سامنے جن کے بیچ قرآن اترا، اور اس کے بعد پھر مزید تحقیقات اور لغت اور باقی چیزوں کو بھی انسان دیکھ سکتا ہے کہ جو قرآن کے اصل معنی کو تقویت دینے والی ہوں، نہ کہ اس کو الٹ کرنے والی ہوں۔ تو بہرحال تو ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح اٹھا لیا گویا کہ وہ صاحبان ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پہ گر کے رہے گا۔ یہ بات جب ان سے کی گئی تو پہاڑ ان کے سر پہ تھا۔ لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑو جو کچھ اس میں ہے، اس کو برابر یاد رکھو تاکہ تم خدا کے غضب سے محفوظ رہو۔ یہ کس کو کہا گیا اور ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کیونکہ میں آپ کو شروع سے کہہ رہی ہوں کہ قرآن سب سے پہلے کس طرح سمجھتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں کہ کس سے متعلق ہے یہ بات، پھر اس میں اپنا آپ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایک بات کسی کی جاتی ہے اور کسی اور کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا کوئی غلطی کر رہا تھا نا، انسان کو اپنی غلطی یاد آ جاتی، کوئی اچھا کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو دیکھ کے شوق آ جاتا ہے، کوئی برا کر رہا ہوتا ہے تو انسان توبہ کرنے لگتا ہے کہ میں ایسا نہ ہوں۔ تو یہاں بات بنی اسرائیل کی ہے، سمجھانا کس کو مقصود ہے؟ ہمیں مقصود ہے کہ دیکھو پہلی قوم سے ہم نے اس طرح وعدہ لیا تھا کہ اپنی کتاب کو مضبوط پکڑنا، اس کو لے لو جو کچھ اس کے اندر ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنی کتاب کو مضبوط پکڑیں اور لے لیں اس کو جو اس کے اندر ہے، اور اس کو یاد رکھیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور ذکر کا کیا معنی بتایا تھا؟ میں نے آپ کو 2 معنی بتائے تھے۔ نمبر 1 بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا، اور نمبر 2 مسلسل یاد رکھنی، ذہن میں حاضر رکھنا، صرف بھولی ہوئی نہیں بلکہ جو یاد ہے اس کو بھی یاد رکھنا، اس کو حاضر رکھنا، غائب نہیں کر دینا۔ تو معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے تورات کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے جو حکم تمہیں دیا تھا، اس عہد کو تم پورا کرو، اس وقت کو یاد کرو، اور ہم نے تم سے کہا تھا پہاڑ اٹھا کے تمہارے سر پہ کہ پکڑو اس کو، لے لو اس کو ورنہ گرے گا تم پر، اور پھر تم نے اس وقت وعدہ کیا اور اس کے بعد تم اس بات کو پھر بھول گئے۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے اللہ کے ساتھ ایک عہد میں بندھ گیا ہے، بندھ گئے ہم عہد میں کہ نہیں؟ ایک کانٹریکٹ ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور جو اللہ کو بھول جائے اور اللہ کی بات بھول جائے اور اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے اور اس کو انعام دے۔ کس بات کا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہیں عہد توڑنے والے، ان کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ فاسق، نافرمان، جو اللہ کے وعدے توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ وعدے پورے کرنے والے۔ اور وہ کون ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا کرنے کا وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن آپ کی مجلس میں تھے۔ فشخص ببصرہ الی السماء، تو آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، یعنی آسمان کو غور سے دیکھا۔ ثم قال، پھر فرمایا، یہ سکھانے کا ایک انداز تھا، ھذا اوان یختلس العلم من الناس، یہ اس وقت کی بات ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی آپ کچھ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے یا ایسے دور یا ایسے زمانے کا ذکر کر رہے تھے جس میں علم ختم ہو جائے گا لوگوں میں سے، حتی لا یقدروا منہ علی شیء، یہاں تک کہ وہ کسی بھی چیز پہ قادر نہیں رہیں گے، یعنی انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ دین کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ فقال زیاد بن لبید الانصاری، تو زیاد بن لبید انصاری نے کہا، کیف یختلس منا، کیسے ہم سے اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا۔
وقد قرأنا القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، فواللہ لنقرأنہ، قسم اللہ کی ہم اس کو ضرور پڑھتے رہیں گے، ہم مرتے دم تک قرآن نہیں چھوڑیں گے، وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، اور ہم اپنی عورتوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن ضرور پڑھائیں گے. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ایسا کیا بھی. یعنی قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں آیا تھا، عورتوں کے لیے بھی تھا. اور یہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علم کیسے اٹھ جائے گا. قرآن اللہ کا وعدہ ہے نا کہ قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ موجود رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اور پھر ہم صحابہ اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہم ضرور پڑھیں گے، اور ہم اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو، سب کو پڑھائیں گے، پھر کیسے علم اٹھ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے. یعنی ایک طرح سے ڈانٹ ہے. یا زیاد، اے زیاد، ان کنت لاعدک من فقہاء المدینہ، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا کہ تم بڑے سمجھدار ہو، میرے خیال میں تو تم بہت سمجھدار ہو. تم نے یہ بات کیسے کی؟ هذه التوراة والانجیل عند اليہود والنصارى، دیکھو تو یہ تورات یہود و نصارہ کے پاس کیا نہیں ہے، ان کی کتاب ان کے پاس ہے. فماذا تغنی عنہم، تو یہ ان کے کس کام آتی ہے، کہاں اس کو استعمال کرتے ہیں؟ تو ان کے بھٹکنے کی وجہ کیا تھی؟ یہود و نصارہ کے پاس کتاب موجود تھی، کیا کیا انہوں نے؟ ایک تو انہوں نے اپنی منمانی کی، اس میں تبدیلی کر دی، جو دل نہیں چاہ عمل کرنے کا اس کو مٹا دیا. اور دوسرے صرف علماء پڑھتے تھے، عوام نہیں پڑھتے تھے، عوام اس سے بے خبر تھے، عوام تو صرف امیدوں پہ جیتے تھے، اور جو بزرگ بتا دیتے تھے بس اسی پہ سر دھنتے تھے، خود نہیں پڑھتے تھے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ؟ خود پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں سمجھ کر، ہماری عورتیں پڑھتی ہیں. اگر کوشش کریں تو انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کیا جاتا ہے. یہ کسی نے لکھ کے بھیجا تھا، اگر گھر والے کوآپریٹ نہ کریں اور اسلامی رجحان نہ رکھیں تو خاندان والوں کو کیسے ساتھ لے کر چلے؟ پھر کیا کیا جائے؟ دس از اے فیکٹ. یہ کس خاندان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مسلمان خاندان کی. مسلمان لوگ نہ قرآن پڑھے، نہ پڑھنے دیں، نہ عمل کرنے دیں، پھر انسان کہاں جائے؟ ایسا کیوں ہوا کہ ایک طرف ایمان بھی ہے کتاب پر اور دوسری طرف پرواہ نہیں اس کی؟ تو حکم کیا ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. آج ہم سب اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کتنے فیصد داخل ہے، کس نمبر پر ہے ترجیح کے. میں دن میں کیا کیا کرتی ہوں، آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پاس. میری دن کی روٹین میں یہ اور یہ اور یہ اور یہ شامل ہے، اور میں قرآن بھی پڑھتی ہوں. جو لوگ ریگولرلی کسی اسکول، انسٹیٹیوٹ، کسی کلاس وغیرہ میں نہیں جاتے اور صرف اپنے اون پر، اپنی گڈ ول پر اور اپنی شرافت کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، وہ کتنا اس کو پڑھتے ہیں اور کتنا سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا فرض ہے، روز پڑھنا ضروری ہے. یہ فرض سنت کی بات نہیں، یہ قوت سے پکڑنے کی بات ہے. آپ مثلاً اپنے بچے کو کوئی چیز پکڑاتے ہو تو آپ کہتے ہیں مضبوط پکڑنا. کیا مطلب ہے؟ گرا نہیں دینا، اس سے غافل نہیں ہونا. یعنی مضبوط پکڑنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ گرانا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیان رکھنا اس کا، کوئی چیز نہ اس سے لگ جائے، یا یہ کہیں تم چھوڑ نہ دینا، کہیں بھلا نہ دینا، اسے ترک نہ کر دینا. کیونکہ کیا کہا گیا؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، صرف پکڑنا نہیں بلکہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد رکھو اس کو جو اس کے اندر لکھا ہوا، جو اس کا معنی ہے، وہ کرو جو یہ کہتا ہے. یہ مراد ہے اس سے. اب کیا ہوا؟ اتنا پکا وعدہ کرنے کے بعد ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد تم نے منہ موڑ لیا. جب پہاڑ ہٹا، مصیبت ٹلی، تو اب کیا ہوا؟ اب تم نے منہ موڑ لیا.
اب آپ دیکھیے کہ ہم بھی قرآن کب پڑھتے ہیں عام روزمرہ زندگی میں؟ سچی سچی بتائیے کب ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے نا، جب کوئی سر پہ پہاڑ نظر آتا ہے پھر ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی جن بھوت کی جادو کی شکایت ہو جاتی ہے، پھر ہم وظیفے کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں. یا گھر میں برکت چاہیے، نیا گھر خریدا ہے، یا کوئی اسی طرح کا اور مسئلہ مسائل ہے، جب کوئی پہاڑ سر پہ ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں، جب پہاڑ ہٹتا ہے رکھ دیتے ہیں. تو یہ جو پہاڑ اٹھایا گیا تھا یہ دراصل سمبلائز کرتا ہے کس کو؟ کسی بڑی مصیبت کو جو سر پہ کھڑی ہو. اس وقت اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں ہم سب، خود بھی پڑھ لیتے ہیں، اوروں کو بھی بلا لیتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اوروں کو نہیں بلاتے.